اپنے آپس کے تنازعات جو ہیں وہ حل کریں. تو یہ تو اسی طرح جوں کا تو سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسی نا امیدی والی بات جو ہے وہی ساتھ چلتی رہے گی. کوئی ایسی کرن امید کی نظر نہیں آتی کہ کوئی مذاکرات ایسی موڑ اختیار کرے, کیونکہ آج وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جب حل ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ وزیر خارجہ کا بیان ہے مذاکرات کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے امید کی کرنیں تو بہت ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ان امید کی کرنوں کو ہمیں جلانا پڑے گا, خود آن کرنا پڑے گا. انڈیا اس وقت شدید دباؤ میں ہے, اس کے اپنے اندر اتنے تضادات ہیں, اختلافات ہیں, انسرجنسیز ہیں, بغاوتیں ہیں کہ انڈین آرمی چیف نے پچھلے دنوں بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے. فوج سے یہ توقع کرنا کہ کشمیری مزاحمت کو دبا سکے گی یہ ممکن نہیں ہے. وہ 20 سال ہو گئے, 1988 میں کشمیری انتفاضہ شروع ہوا تھا. زید صاحب, آپ اقوام متحدہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ وہ ابھی بے سود رہے گا پاکستان اور بھارت کے مابین کسی تعلق کے سلسلے میں؟ نہیں, یہ قطعاً کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اقوام متحدہ بالکل ختم ہو چکی ہے, بلکہ خود اب امریکن اور بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کو ہم نے تبدیل کر کے ایک نیا فورم بنانے کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ دنیا میں کوئی تنازع حل کرنے کے قابل نہیں رہی. خاص طور پر 9/11 کے بعد تو اقوام متحدہ کی اپنی مکمل شکست نظر آتی ہے کہ جب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر جھوٹ بول کر عراق پر اتنی بڑی کیمپین بلڈ کر دی گئی, لاکھوں عراقی مار دیے گئے, جبکہ بعد میں سب ثابت ہو گیا, یو این نے بھی جھوٹی قراردادیں پاس کی تھی. اس کے بعد تو کسی قسم کی کوئی مورل کریڈیبلٹی, پولیٹیکل کریڈیبلٹی اقوام متحدہ کی رہ ہی نہیں گئی ہے. جی بالکل. پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے پریشر اسی صورت میں بلڈ ہو سکتا ہے کہ کشمیری مجاہدین کی جو مزاحمت ہے وہ انڈین فوج کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالے, اور یہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ. جی بالکل. اور دوسری طرف جو انسرجنسیز ہیں ماؤسٹ کی, نیکسلائٹس کی, سکھوں کی, تامل ناڈو میں, 7 سسٹر اسٹیٹس میں, وہ انسرجنسیز انڈین فیڈریشن پر اتنا پریشر ڈالیں کہ انڈین حکومت اپنی عافیت اس میں سمجھے کہ پاکستان سے مذاکرات کر کے کشمیر پہ کوئی معاملہ طے کرے. ورنہ یہ بات بالکل طے ہے. دیکھیے ہم نے 63 سال گزار دیے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ, لیکن ہم پانی کے معاملے میں 63 سال نہیں گزار سکتے. جی بالکل. زید صاحب, کشمیر میں جو تحریکیں اب نئی جنم لے رہی ہیں اور جو بھارتی فوج کے کنٹرول سے بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ باہر ہوتی نظر آ گئی ہے, آپ کو کسی ایسی تبدیلی کی توقع ہے انسائڈ کشمیر جو کسی تبدیلی کو, کسی ایسی ہنگامی حالات کو جو ہے وہ جنم دے سکتی ہے؟ دیکھیے ہنگامی حالات تو ہیں وہاں پر, یعنی اگر آپ پچھلے کم از کم 3 ماہ کی رپورٹس بھی اٹھا کے دیکھیے تو اس وقت جو ڈیلی انسرجنسیز ہیں, ایونٹس ہیں, ایکشنز ہیں, جو افسر مارے جا رہے ہیں انڈین آرمی کے, جو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, سچویشن تو وہاں پر انڈین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. اور صرف اس کو, لیکن پاکستانی میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا, پاکستانی حکومت اس کی تائید نہیں کر رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے انڈیا خود کچھ کرنے پر یا سوچنے پر, خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا وہ, یا ہٹ درمی اس کی ویسی ہی رہے گی؟ کوئی بھی حالات کی تبدیلی اسے مجبور نہیں کر سکتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری مجاہدین نے بھاگلیار ڈیم کی بھی ٹنل تباہ کر دی تھی. اور کیونکہ اب طریقہ یہی ہے کہ آپ کشمیری مجاہدین اگر انڈین ڈیم توڑیں گے تو توڑیں گے, ورنہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہولناک جنگ ہوگی اس کے اوپر. پاکستان میں اگر ایک مضبوط حکومت ہو اور ہم ایک سیاسی, پولیٹیکل اور مورل ڈپلومیٹک سپورٹ دیں کشمیری مجاہدین کو, ان کو حوصلہ ہو کر پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہے, تو وہ انڈین آرمی کو اتنا مجبور کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ انڈیا خود آ کر ہم سے کہے. اس بات کو سمجھیے ذہن میں, اب انڈین آرمی پہ پریشر ہے کہ اپنے مین لینڈ میں, انڈین آرمی کا مین ہارٹ لینڈ ہے انڈین فیڈریشن کا, نیشنلائز زون, ریڈ زون جو کہلاتا ہے, وہاں پر ملٹری آپریشن کیے جائیں. اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40% انڈیا میں جنگ برپا کریں گے, خود انڈین آرمی اپنے لوگوں میں لڑے گی. جی بالکل. اب ذکر کرتے ہیں ہم زید صاحب, ہم نے اپنے حکمرانوں کا, اپنی قیادت کا یہ ذکر کیا کہ کمزوری اپنے اندر ہے اور اتنے مسائل, گھمبیر صورتحال اختیار نہیں کر سکتے جب تک اپنی انٹینشن یا اپنی طرف سے کی گئی کوشش بیچ میں شامل نہ ہو. آپ ایسا دور, جیسا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ بھٹو دور میں شاید کچھ ایسی آپ نے اطلاعات یا بات کی کہ کچھ چینج آیا تھا اور کچھ ایسی پالیسیز تھیں جو لگتا تھا کہ جرات مندانہ پالیسیز ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح طرح مینٹین کرنے میں. آپ ابھی اس قیادت سے بالکل جو ہے وہ توقع ختم کر رہے ہیں, یا کچھ ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری بھی کچھ جرات مندانہ پالیسی ہوگی؟ اس قیادت سے کوئی توقع نہیں ہے. وہ تمام کے تمام جن کے این آر او کے کیسز بنے ہوئے ہیں, کرپشن سکینڈلز ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں, اس قسم کے حکمران جن کا باطن ناپاک ہو, جن کے ہاتھ ناپاک ہو, دلوں سے نگاہ اور زبان ناپاک ہو, ان سے توقع کرنا کہ امت مسلمہ کی آبرو کے لیے کھڑے ہوں گے, یہ ایک محض احمقانہ بات ہوگی. لیکن جس چیز سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے وہ یہ کہ آج 63 سال کے بعد پاکستان کے اندر علامہ اقبال کی نظریاتی آئیڈیالوجی کو, رومانٹک آئیڈیالوجی کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. اور پاکستان کے نوجوان اب اقبال کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں, اقبال ریوائیو ہو چکے ہیں, تکمیل پاکستان
बात हो रही है, अब बात हो रही है पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा के मॉडल पे दोबारा तामीर करने की। लोग डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों से तंग आ चुके हैं और अब बात खुल के की जा रही है कि पाकिस्तान को अपना इस्लामिक खिलाफत राशिदा मॉडल पर एक सियासी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशाइन बात है, ये कितनी खूबसूरत उम्मीद की किरण है। और फिर पाकिस्तान फौज ने अब बहुत बड़ा स्टैंड लेना शुरू कर दिया है अमेरिका के खिलाफ, जो बात हमने पहले बताई आपको जी। और खुल के इस वक्त सीआईए और आईएसआई की जंग हो रही है, चाहे वो इसको ऊपर से एक्नॉलेज करें या ना एक्नॉलेज करें। बट द फैक्ट इज कि अमेरिकन हम पे दबाव डाल रहे हैं कि हम जलालुद्दीन अफगानी और अफगान तालिबान को खत्म करें, और हम मज़ाहमत कर रहे हैं, हम नहीं खत्म कर रहे हैं उन लोगों को। और पाकिस्तान हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है उन दहशतगर्द एलिमेंट्स के ऊपर जिनको इंडिया ने और सीआईए ने तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ भेजा हुआ है जी। तो ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान फौज एक स्टैंड लिए हुए पाकिस्तान के दिफा में, और पाकिस्तान के नौजवान अब फौज के साथ हैं, दानिश्वर, पेट्रियोटिक और मुहिब वतन तबका फौज और कौम के साथ खड़ा है। और हमें साफ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में ये हुकूमत, जो इस वक्त हुकूमत है, ये खुदकुशी करेगी। इसको कोई नहीं गिराएगा, ना इसको सुप्रीम कोर्ट गिराएगी, ना फौज गिराएगी, ना अवामी तहरीक। ये खुद काफी है खुदकुशी करने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त काम कर रही है वो बहुत शानदार काम है, उसको ताईद देने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। इस मुल्क के दो सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो करप्शन है और दहशतगर्दी है। और जो हुकूमत, जो फर्क, जो निजाम इन दो एलिमेंट्स पे, इन दो थ्रेट्स के ऊपर पाकिस्तान की खिदमत कर सकेगा, पाकिस्तानी कौम उसकी इज्जत करेगी। ये हुकूमत ना करप्शन खत्म कर सकती है, ना दहशतगर्दी खत्म कर सकती है। बिल्कुल, आने वाले वक्तों में ये सिर्फ अपने आप को खत्म करेगी। बहुत शुक्रिया जैद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे